Welcome back. ہم گفتگو کریں تیمور سلیم جھگڑا صاحب. Can you compare it to any other big expense like debt servicing or defense budget? میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ڈیٹ سروسنگ آپ کی 8,000 ارب کی ہوتی ہے. جی. آپ کی وفاقی تنخواہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ 530-540 ارب روپے کی ہے, تو اگر ہم نے 20% تنخواہیں زیادہ کی کیا فرق پڑتا ہے 100 ارب روپے کا. لیکن ہمارا گریڈ سسٹم ایسے ہے کہ جب 20% یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے سارے صوبوں میں بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو جو 500 ارب روپے میں 100 ارب روپے یہاں پہ زیادہ ہونے پڑتے ہیں, وہ 500 ارب روپے وہاں پہ زیادہ ہونے پڑتے ہیں. تو وہ جب آپ یہ 30 لاکھ لوگوں کی تنخواہوں کا بل لے لیں, 4,000 ارب روپے وہ ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ یہ پینشن کا بل لے لیں, جو ہم پینشن سب کو ملنی چاہیے, لیکن پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو کہ انفائنانسڈ پینشن لیتا ہے. ہمارے جو سیکرٹری فائنانس اور چیئرمین ایف بی آر ہم سے ٹیکس لیتے ہیں, وہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ملک کے لیے دو, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ اپنے پینشن کے لیے 1 روپے نہیں دیں گے, وہ آپ کے اور میرے اس ٹیکس کے پیسے سے لیں گے. وہ بنتے بنتے 2,500 ارب روپے ہو گئے, جو کہ ہر سال 500 ارب روپے مزید زیادہ. سر مائی کوسچن اسٹل اسٹینڈز. آپ بہت انٹرسٹنگ ہمیں فگرز دے رہے ہیں. مجھے تو حیرت ہے اس ملک میں کوئی ان چیزوں کی بات نہیں کرتا. بٹ سر میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ کیونکہ اس وقت ایک اسپیسیفک کرائسس ہے, اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارم کرنا ہے, اس قسم کے اقدامات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ناٹ ایون ان دا شارٹ ٹرم, ناٹ ایون فار این ایمرجنسی. دیکھیں اگر بنتا تو آپ کو شہباز شریف کل کی سپیچ میں کہتے کہ ان سارے سٹیپس کا ہمیں 50 ارب روپے کا فرق پڑے گا. نہیں پڑتا نا. کہتے 5 ارب روپے کا پڑے گا, نہیں پڑتا نا. جب انہوں نے ابھی ایک پروپوزل دی ہے آئی ایم ایف کو کہ 5% انکم ٹیکس کم کر دیں, آئی ایم ایف ان سے پوچھ رہا ہے کہ 150 ارب روپے تم کہاں سے لاؤ گے. نہیں لا سکتے. یہ جو میں نے آپ کو صرف تنخواہوں اور پینشن اور کس ٹائپ کے جابز پہ, جب کسی بھی سرکاری افسر سے پوچھیں, آپ سیکرٹری لیول سے ہی شروع ہو جائیں, نیچے نہ جائیں. ہر کوئی آپ کو کہے گا کہ 30-40 سیکرٹریز میں 5 کام کرتے ہیں, 80% کام نہیں کرتے. نیچے آتے جائیں, سیکرٹریز کے نیچے ایک فوج ہوتی ہے ایڈیشنل سیکرٹریز کی, جوائنٹ سیکرٹریز کی, ڈیپیوٹی سیکرٹریز کی. سر آج تو آپ پتہ نہیں کیا بیوروکریسی کے خلاف کو غصہ لے کے آئے ہیں, مجھے لگ رہا ہے. بیوروکریسی کون سا جو ہے وہ ہمارا سنتی ہے. جب مرضی جو ہے وہ ہمیں کہیں گے کہ مجبور ہیں, جب مرضی ہمیں کہیں گے کہ میرٹ پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, اور پھر 10 میں سے 2 کام کریں گے. میں جب 5 سال بجٹ بناتا تھا تو 500 لوگوں میں فائنانس میں 5-10 لوگ جو ہے وہ ساتھ ایکچولی ایفرٹ کرتے تھے. انفارچونیٹلی اس ملک کا نظام انہی 5-10 لوگوں پہ کیس بناتی ہے, کیونکہ ان کے خیال میں یہ جھگڑا صاحب کے قریب ہوں گے. وہ باقی 490 آ کے اخبار پڑھتے ہیں, چائے پڑھتے ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ ایک سینئر کلرک, ایک جونیئر کلرک, ایک اکاؤنٹنٹ, ایک کمپیوٹر آپریٹر, ایک اردلی, ایک دروازہ کھولنے والا, ایک دروازہ بند کرنے والا, ایک لفٹ آپریٹر, ایک ڈرائیور. اور ان سارے میں مثال کے طور پہ آپ سرکار میں لیں, میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ ان کا فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں, ایک سرکاری ڈرائیور کی تنخواہ اوسطاً لاکھ روپے ہوگی. مجھے پاکستان میں بتا دیں کہ کہاں پہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ڈرائیور کی تنخواہ لاکھ روپے ہوگی. جو پرائیویٹ سیکٹر میں بیچارہ ڈرائیور ہے 30-40 ہزار روپے کماتا ہوگا, جب مرضی اس کو جس نے ہٹایا. یہ سرکاری ڈرائیور 40 سال نوکری کرے گا, پھر 30 سال پینشن لے گا. مجھے یہ بتا چل, میں ان کو بلیم نہیں کرتا, لیکن چونکہ یہ جابز میں بالکل سر, یہ ذمہ داری تو آپ کی ہے نا, مطلب کہ when I say آپ کی, what I mean is کہ آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں. اس لیے کر رہا ہوں, میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. let this be a public debate, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ شہباز شریف ابھی ہمیں یہ کہے کہ ان 4 سال میں جب سب سے برننگ پلیٹ فارم تھا, آپ نے اس میں کیا کیا, آپ نے کون سی پرائیویٹائزیشن کی. 4 سال میں مشکل سے ایک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی جو 10 ارب میں پی آئی اے بیچی, 10 ارب کا جیٹ لیا, 600 ارب روپے کا قرضہ ہم پہ یعنی پبلک ایکسچیکر پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں. ہمارے اوپر کیسے ڈالا سر؟ کیونکہ جو پی آئی اے کا سارا قرضہ تھا وہ گورنمنٹ نے اون کر دیا نا. تو جو جب پے کریں گے تو یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹننگ آف بیلٹس, اس میں اس لیے کہ اس میں ابھی 600 ارب روپے کا پی آئی اے کا قرضہ بھی شامل ہو گیا نا. رائٹ. اسی طرح جب آپ کو کہتے ہیں کہ سولر نہ لگائیں, ٹھیک ہے جی, کہ یہ سولر بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے اس میں, مجھے یہ بتا دیں
कि पाकिस्तान के कितने इलाकों में ये बिजली देते हैं, अपने तो इनके बिजली के बिल मुफ्त होते हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि सोलर ना लगाए बिजली ना देते हुए, ठीक है जी, आपको कहते हैं सोलर ना लगाए हर जगह गैस की लोड शेडिंग करते हुए। मतलब फिर आप ये कह दें कि सांस पे भी टैक्स लगाएंगे, क्योंकि जहां पे यहां पे ये जो रूलिंग तबका होगा ये रूल भी करेगा। इस मुल्क का मकसद ये है कि हम इनको फाइनेंस करें और इनकी मर्जी जब ये जो है वो हम पे केस करें, जब इनकी मर्जी हमसे इलेक्शन छीने, जब इनकी मर्जी जो है वो जो करना चाहे वो करें, राइट। तो अगर हम वापस जाएं कि पब्लिक गुस्सा क्यों है, बहुत से ममालिक में पब्लिक कुर्बानी इसलिए देती है कि दे कैन सी द एफर्ट फ्रॉम द टॉप। ठीक, यहां पे 4 साल हमने कुर्बानी दी, हमने तो सिर्फ सर फाइनेंशियली 4 साल कुर्बानी नहीं दी, हम 2018 से दे रहे हैं, लेट्स बी वेरी एक्यूरेट। लेकिन आई एम सॉरी, 2019-20 में हमने तनख्वाहें फ्रीज की, इसीलिए फ्रीज की कि क्राइसिस था। यहां पे मैंने आपको बता दिया परफेक्शन नहीं होगी तो शायद वही ऑस्टेरिटी का खान साहब को जो है वो सिला दे रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, बात बहुत लंबी थी, मेरे ख्याल में वील हैव टू हैव अनदर कॉन्वर्सेशन और सिट डाउन विद ऑन दिस। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से।